میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم صدر جلسہ، مہمان مکرم حضرات اور مہمان خصوصی، تمام حاضرین جلسہ، بزرگوں، بھائیوں، جلسے کے بالکل اختتام پر ہیں ہم، اور صرف اس جلسے میں ابھی ایک اہم تقریر باقی ہے محترم مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب کی۔ ویسے یہ اجتماع دوپہر 3 بجے سے جاری ہیں۔ عصر سے پہلے 2 اہم تقریریں اس میں ہوئی ہیں، ایک درس قرآن مولانا عطا اللہ محمدی صاحب کا 1 گھنٹے پر مشتمل، اور محترم واجد علی خان صاحب کی 1 گھنٹے پر مشتمل تقریر نماز عصر سے پہلے ہو چکی ہے۔ عصر کے بعد سے مغرب تک طلباء کا تعلیم مظاہرہ تھا، اور اب عشاء کے بعد کچھ وقت اس میں تھوڑا بڑھ گیا۔ احساس تو رہتا ہے کہ دن بدن سالانہ جلسے کی جو شرکت ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مایوسی اور نامراد اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ دینی اجتماعات اور جلسے یہ صرف دنیا ہی میں نہیں ہوتے، سرزمین پر ہی نہیں ہوتے، یہ کرامن کاتبین بھی نوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اور پھر اس میں شاید یہ نہیں دیکھا جاتا ہوگا کہ لوگ اس میں کتنے ہیں، زیادہ ہے یا کم ہیں۔ جو کچھ محنت ہوئی ہے اس کے تحت وہ ضرور نوٹ ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اجتماعات میں یا جلسوں میں لوگوں کی جو کمی ہے یہ صرف یہی دینی تقریب کے حوالے سے نہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں دین کو سننے کا جذبہ ذرا کم ہو رہا ہے، جبکہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات میں زیادہ دین اسلام کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، اور دنیا کے ماہرین کی تقریریں، مقررین کی تقریریں، مربین کی تقریریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو خیر یہ اس کے ذریعے سے بھی اگر لوگ استفادہ کرتے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا یہ 16واں جلسہ عام ہے جس میں ہم شریک ہیں۔ ادارے سے ابھی تک 44 طلبہ فارغ ہوئے ہیں، جن میں سے 20-22 مختلف مقامات پر امام اور معلم کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کچھ طلبہ جامعۃ الفلاح میں، اسی طرح سے اورنگ آباد کے ایک ادارے کاشف العلوم میں عالمیت کی تعلیم بھی مکمل کر رہے ہیں۔ ادارے کے تحت جو کوشش ہے وہ یہ کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ فہم قرآن سے بھی طلباء کا لگاؤ ہو۔ مکمل تفسیر تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا جو تذکیری پہلو ہے وہ طلباء پر واضح ہو جائے۔ آپ کا وقت تو زیادہ نہیں لیتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں اس وقت جو مہمان مقرر تشریف فرما ہیں محترم واجد علی خان صاحب، یقیناً اس لائق اور قابل ہے کہ اگرچہ ظہر کے بعد بھی ہم نے ان سے استفادہ کیا، لیکن مختصر وقت میں ہم آج کی اس نشست میں، آخری نشست میں بھی ان سے کچھ استفادہ ضرور کریں گے۔ تو محترم واجد علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ مختصر وقت میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دانشور حضرات، میرے سامنے بیٹھے بہت ہی معزز مہمانان، بہت ہی پیارے بچوں اور بہت ہی باصلاحیت بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی تنگی مانے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے، صرف 7 نکات کی طرف
بہت مختصر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن، اشاعت قرآن اور دیگر موضوع پر تو عبدالقوی فلاحی صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن پریکٹیکلی اور عملی میدان میں کس طرح کی اصلاح کی ضرورت بچوں کو بھی ہے، بڑوں کو بھی ہے، اور معاشرے کی خواتین کی بھی ہونے چاہیے، تو ان 7 نکات پر بہت ہی 1-2 منٹ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ ایک فرد کے لیے، ایک خاندان کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے 7 نکات اصلاح کے میں نے جو سوچے ہیں اس پر آپ غور کیجئے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مفید پائیں گے۔ تو 7 نکات جو میں نے چنے ہیں، اس میں پہلا لیا ہے کہ نمازوں کی پابندی، دوسرا نقطہ مطالعے کی پابندی، تیسرا نقطہ دعوت کا عمل، چوتھا نقطہ خدمت خلق، پانچواں نقطہ اجتماعیت اور اجتماعات کی پابندی، چھٹا نقطہ صفائی، ورزش اور کھانے کا نظم، اور 7واں نقطہ موت اور آخرت کی یاد اور تیاری۔ تو میں مختصر 1-1 منٹ میں اس کو رکھوں گا، کسی اور موقع پر تفصیل میں جائیں گے، مثالوں میں جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے، نمازوں کے حوالے سے جو بات میں یاد کرنا اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر نماز کے لیے عالمی سطح کی محنت کیے جانے کے باوجود نماز جتنے فیصد مسلمانوں میں ہونا چاہیے آج بھی اتنے فیصد نہیں ہے۔ یعنی 5 وقت کے نمازی آپ پابند 5% بھی ابھی نہیں بتا سکتے، 5% کہہ رہا ہوں میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ محض نماز میں آ جانا، مسجد میں حاضر رہ جانا، 5 وقت کی پابندی کر دینا وہ 5% کی طرف سے، یا جمعہ میں آنا وہ 95% کی طرف سے، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو آگے بڑھ کر اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ شعوری نماز ہم نے پڑھنی چاہیے، شعوری، کہ جس میں ثنا یعنی سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کون سے الفاظ، کون سے اذکار، کون سی آیات ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا لفظ لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور مطلب کیا ہے، اور کیا روح اس کے مطابق ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ایسی نماز کی پابندی مجھے، آپ کو، میرے گھر والوں کو اور سب کے گھر والوں کو کرنا چاہیے۔ تو ہم 20 کروڑ مسلم عوام کو یہاں بلکہ دنیا بھر میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ایسی شعوری، روحانی، نورانی نماز کی پابندی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات مطالعے کی پابندی، تو مطالعہ پہلے بھی بہت کم تھا اور اب انخا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہاتھ میں جو ڈبی ہے اور بڑے پیمانے پر جو مرو اسکیم چل رہی ہے، نام جیو رکھا گیا لیکن عملاً مرو اسکیم ہے وہ، کہ اس کی وجہ سے مطالعے کا ذوق، مطالعے کے لیے وقت نکالا جانا بالکل مفقود ہے، مفقود۔ تو آپ دیکھیں، بہت توجہ دینا پڑے گا اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں، کہ بھئی قرآن کا مطالعہ، حدیث و سیرت کا مطالعہ، اسلامی کتب کا مطالعہ، باضابطہ مطالعہ، ایک ایک چیز کو تفصیل سے، ترتیب سے پڑھنے کی بات، یہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ باضابطہ ایک لائبریری ہونا چاہیے گھر میں، کتابیں خریدی جانی چاہیے، بچوں کا وہ مزاج بنایا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر اس ڈبی کی طرف سے یا ڈبے کی طرف سے ان کی توجہ کو ہم ٹھیک سے ہٹا سکیں گے۔ تو یہ مزاج ہم کو گھروں میں پروان چڑھانا پڑے گا۔ تو مطالعے کی طرف آئیے۔ پھر نماز کے حوالے سے اور مطالعے کے حوالے سے ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، عربی سے جو شغف ہونا چاہیے، شغف، اور اشاعت القرآن میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ فہم قرآن بھی پیدا کیا جائے، تو وہی بات ہم کو مطالعے کے سلسلے میں لانا ہے کہ نماز میں بھی لفظ لفظ کا ترجمہ تشریح معلوم ہو، اور جب قرآن پڑھے، حدیث بھی پڑھے، تو لفظ لفظ کا ترجمہ اور تشریح ہم کو
معلوم ہو. تو اس طرح کا مطالعہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور گھر والوں کو کروانا چاہتے ہیں. تو یہ مزاج بھی گھر والوں میں لانے کی ضرورت ہے. تیسری بات، دعوت. دیکھیے یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں صرف یہ مثال کافی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو بھارت اور دوسرے ملکوں میں بھیجا اور کلمے کی، قرآن کی، سیرت کی، اسلام کی دعوت پہنچائی. اس لیے بھارت میں 20 کروڑ کے لگ بھگ اور پوری دنیا میں 181 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں. اگر یہ دعوت کا کام نہیں کیا جاتا تو بھارت میں 20 کروڑ ہونے کا اور ساری دنیا میں 181 کروڑ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ دیکھیں اب بھی جو یہاں 116 کروڑ لوگ موجود ہیں 136 کروڑ میں، تو ان کے تئیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام مسلسل ان میں کیا جائے. ہینڈ بل کے ذریعے، فولڈرز کے ذریعے، خواہش مند لوگوں میں قرآن اور سیرت دے کر، پھر واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور جتنے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، تو اس کے ذریعے ہم کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، لیکن بہت حکمت کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ، بہت دل سوزی کے ساتھ اور اس گہرائی کے ساتھ. سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور سب کو جنت کے راستے کی طرف لانا چاہیے اور سب کو جہنم کے طرف جانے سے روکنا چاہیے. تو آپ دیکھیے دعوت کا ایسا شعور، ایسا شغف اور ایسا درد لے کر یہ تیسرا کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. چوتھے کام کے حوالے سے جو نبیوں کا دعوت کے بعد سب سے اہم کام رہا، خدمت خلق. کہ جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں اور سارے رسولوں کے بعد رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے دشمنی کرے، چاہے غلط فہمیاں پھیلائے، چاہے گالیاں دے، ریت پھینکے اور تھوکے، اس کے باوجود بھی دعوت کے ساتھ ساتھ ہمارا خدمت خلق کا رویہ رہے گا اور جاری رہے گا. آپ دیکھیں یہی دو چیزوں نے بڑے بڑے انقلاب لانے میں بنیادی مدد کی ہے، بنیادی مدد اور بنیادی کام کیا ہے. تو آپ کو دعوت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی روا رکھنی ہوگی. ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا. بہت سے کام پیسے سے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں. بہت سارے کام چند قدم چل کر جانے سے ہوتے ہیں. بہت سارے کام صرف ملنے سے، خندہ پیشانی سے ملنے سے اور حال چال پوچھنے سے ہو جاتے ہیں. تو بغیر پیسے کے کئی کام ہیں خدمت خلق کے، اپنے ملت میں بھی اور ملت کے باہر بھی. تو خدمت خلق کے چوتھے نقطے کے تحت یہ سارے کام کرنا چاہیے. روایت ڈالنا چاہیے، بیوی بچوں کو عادت ڈالنا چاہیے، یہ مزاج بنانا چاہیے اپنی اس نئی نوخیز ملت کا. پانچویں چیز کہ اجتماعیت اور اجتماعات کی پابندی. میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں سورہ نساء آیت 59 صاف صاف اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اجتماعیت کے ساتھ ایک امیر کی حکومت ہو تو وہ امیر کی حکومت نہ بھی ہو تو جماعتیں اور جماعت کے امیروں کی اطاعت. تو آپ دیکھیں یہ پانچویں چیز کی طرف بھی ہم کو آنا پڑے گا، لانا پڑے گا. چاہے کرائسٹ چرچ کا معاملہ ہو 15 مارچ کا یا 20 مارچ کا گڑگاؤں بھونسی پور کا معاملہ ہو، بنیاد میں جا کر آپ دیکھیں گے تو اجتماعیت کا نہیں ہونا سب سے بڑی کمزوری ہے. اجتماعیت کا نہیں ہونا سب سے بڑی کمزوری ہے. اس لیے آپ کو اس پانچویں نقطے پر بھی غور کرنا پڑے گا اور اس کو رواج میں لانا پڑے گا کہ دیکھو ایک تو اجتماعیت ہونا چاہیے اور اجتماعات کی پابندی ہونا چاہیے. مردوں کے اجتماعات میں مرد پابندی کریں، خواتین کے اجتماعات میں خواتین پابندی کریں، لڑکوں کے اجتماعات، لڑکیوں کے اجتماعات، یہاں تک کہ تحریک اسلامی نے تو اتنا لحاظ رکھا ہے کہ بچوں کے اجتماعات. تو یہ پانچوں طرح کے اجتماعات میں گھر کے سارے افراد کی شمولیت ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اجتماعیت اور اجتماعات کی پابندی ہونا چاہیے. پانچواں نقطہ. چھٹے نقطے میں بہت تیزی سے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور توجہ کرتا ہوں کہ دیکھیے صفائی، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا نعرے دیتے ہیں اور کیا پھینکتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صفائی چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں اور ہمارے دین کا مزاج ہے. اس لیے ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلوں میں صفائی پاکیزگی کا دھیان رکھا جانا چاہیے. یہ مثال بھارت میں اور بھارت کے باہر ہماری نہیں بننا چاہیے کہ اچھا کچرا زیادہ ہے کیا، گندگی زیادہ ہے کیا، ٹھیک ہے پھر میاں بھائی کا محلہ ہوگا.
دیکھیں یہ تصویر جانا ہمارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، یہ تصویر جانا اسلام کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. تو ہم کو یہ صورتحال بدلنا پڑے گی صفائی کے حوالے سے، طہارت اور نظافت کے حوالے سے. پھر دوسری بات ورزش کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ 3 افراد کو پہلے منزلے پر 3 لوگ مارتے ہیں اور 6 لوگ اوپر دروازہ پکڑ کے کھڑے ہیں. تو کچھ ورزش، کچھ دلیری اور کچھ ہمت بھی ہونا چاہیے کہ ایسے ہی گاجر اور مولی کی طرح سر نہیں دیں گے اور گاجر اور مولی کی طرح لوگوں کے سامنے نہیں جائیں گے، بلکہ جتنا دفاع ہو سکتا ہے قانون کی سطح پر، دستور کی سطح پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اجازتوں اور حکم کی بنیاد پر وہ دفاع ہونا چاہیے، وہ ڈیفنس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ورزش کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، دلیری کی ضرورت ہے. تو وہ بھی اپنے آپ میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے معاشرے میں لانی ہوگی. تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو ورزش ہلکی پھلکی، زیادہ تیز، عمروں کے لحاظ سے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس کا بھی مزاج بنانے کی ضرورت ہے. پھر تیسری بات، چھٹے نقطے میں جو میں لانا چاہتا ہوں وہ ہے طعام کا نظم. میں صرف ایک ہی حدیث یاد کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، اور اس کو بالکل وظیفہ میں نے بنایا ہے کھانے کے حوالے سے کہ دیکھیے مشکات میں جو حدیث آئی ہے دوسری جلد میں مسند احمد اور ابن ماجہ کی، کہ جس میں رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں یونیورسل ہیلتھ فارمولا پیش کر دیا ہے، عالمی صحت کا ایک پورا نسخہ آپ نے پیش کر دیا ہے. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کھانا کھاؤ تو 1/3 کھانا کھاؤ. پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ سب سے برا برتن ہے جو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، یعنی پیٹ بھرا نہیں جانا چاہیے، پیٹ بھرا نہیں جانا چاہیے، اور پیٹ بھر کر کھاؤ، پیٹ بھریے، بالکل غلط. پھر دوسری بات رحمت عالمین نے جو فرمائی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پیٹھ کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہے. دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے، آپ سائنس کی توجیہ، سائنس سے توجیہ اس کی کیا کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سیدھی پیٹھ، پختہ اور طاقتور آپ کا جو ہیولا ہونا چاہیے، اسٹرکچر ہونا چاہیے، وہ کب آئے گا کہ آپ 1/3 کھائیں تو آپ کا BMI باڈی میس انڈیکس وہ صحیح رہے گا، کہ آپ کے مسلس مضبوط رہیں گے، چربی اور چربی کا پانی نہیں آئے گا پورے جسم پر. تو آپ دیکھیں اس طرح کا مزاج ہم کو حدیث کے اس دوسرے جملے سے لینا چاہیے. اور حدیث کے تیسرے جملے میں بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ دیکھو پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے 33%، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو 33%، اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. تو آپ دیکھیں اگر اس پر عمل کریں گے، رسول اللہ کا صرف یہ ایک یونیورسل ہیلتھ فارمولا، عالمی صحت کا فارمولا، اگر مسلمان مرد عورتیں اگر اس کو برتیں گے تو ایک صحت مند جسم کے مالک ہوں گے اور بڑے سے بڑے قوت کے، جانفشانی کے، دلیری کے کام کر سکیں گے. تو یہ مزاج لانے کی کوشش کیجئے. پھر آخری بات جو 7ویں نقطے کو ہم رکھنا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، کہ جس میں فرد بھی ہے، خاندان بھی ہے، معاشرہ اور سماج بھی ہے جس کی اصلاح کے لیے ہم کو پیش کرنا ہے. تو 7واں نقطہ ہے موت اور آخرت کی یاد، کہ موت سے بے نیاز ہو کر، موت کو فراموش کر کے، اور موت کے بعد کی زندگی کی کوئی تیاری کیے بغیر کسی زندگی کو نہیں جینا چاہیے. کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی بچے کو اس طرح سے نہیں پروان چڑھنا چاہیے کہ موت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، موت کی کوئی تیاری نہیں ہے. بلکہ ایمان والے کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے کہ اگر موت جب بھی آتی ہے تو یہ لبیک کہے گا، لبیک لبیک یا رفیق الاعلیٰ. وہ یہ کہنے کی جرت کر سکے اعمال کے ساتھ، وہ یہ کہنے کے لیے اس کی سعادت مندی کر سکے اس پوری پابندی کے ساتھ جو پوری پابندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلوب ہے. تو ایسی اس کے سامنے موت کے سلسلے میں بھی تیاری ہونا چاہیے. اور آخرت کا لحاظ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، جیسا ہے، نمازوں کے بعد بھی اذکار، نمازوں کے بعد بھی استغفار، اور خالی وقتوں میں بھی درود، جو وہ پڑھ سکتا ہے پڑھتا رہے تاکہ تازہ رہے، تازہ کہ ہاں موت اور موت کے بعد والی زندگی ہے اور اصل کامیابی وہ ہے اور اصل مجھے اس کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی بہت بڑے بڑے کام کروں گا، انقلاب لاؤں گا، یہاں بھی انقلاب لاؤں گا، لیکن اس موت کو اور موت کے بعد زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے. تو آپ دیکھیں یہ 7 چیزیں اگر ہم، ہمارے بڑے، ہماری خواتین اور ہمارے چھوٹے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑے بڑے انقلابات کی طرف ہم
بڑھ سکیں گے۔ تو آئیے میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ فرد، خاندان، ملت کی اصلاح کے لیے یہ جو قرآن و حدیث کے نکات ہے اس کو گہرائی سے سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں مفتی صاحب کو کہ زبردست ادارہ وہ چلا رہے ہیں، اور ہمارا تعاون پہلے بھی ملتا رہا، اب بھی ملتا رہے گا، اور آپ سے بھی درخواست رہے گی کہ جب جب بھی یہاں سے پکار کی جائے ادارے کے سلسلے میں تو آپ سے جو بن پڑ سکتا ہو، آپ کے رشتہ داروں سے جو بن پڑ سکتا ہو، آپ کے دوست احباب میں آپ جو بات پہنچا سکتے پہنچائے، اور اس طرز پر اور بھی ادارے والے اپنے اداروں کو پروان چڑھائے، یہ بات بھی عام کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ارادوں کو، عزائم کو، دعاؤں کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ محترم واحد علی خان صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کرنا جسے کہتے ہیں، اس طرح بہت بڑی بڑی باتیں اور بہت جامع باتیں بہت مختصر وقت میں ہمارے سامنے پیش کر دی۔ محترم واحد علی خان صاحب ہمارے لیے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس اجتماع میں کچھ نئے افراد ہو۔ محترم واحد علی خان صاحب کا وطن تو بیڑ ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے آپ اورنگ آباد میں مقیم ہیں، جماعت اسلامی کے معزز رکن ہیں، اور ایک مشہور و معروف ادارہ مولانا ابوالکلام آزاد کالج، اس میں آپ پروفیسر کی حیثیت سے ہیں۔ ادارہ جب سے قائم ہے، جب بھی ادارے کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، محترم لبیک کہتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔